کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، مسجد نبوی میں کے قریب جو قبر ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں، وہ کس کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک میں زندہ نہیں ہیں۔ ان کو زندہ نہ کہو بلکہ ان کے اوپر موت واقع ہو چکی ہے، ان کو مردہ نعوذ باللہ کہو۔ اس طرح کے لوگ الفاظات بول دیتے ہیں، جس کے بارے میں مسلک اہل سنت حنفی بریلوی کے جو علماء کرام ہیں، ان میں سے سید ہاشمی میاں صاحب نے ان کو جواب دیا ہے، ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مردہ کہو، زندہ نہ کہو۔ ایسے لوگوں کو آپ نے بڑے کمال کا جواب دیا ہے۔ تو چلیے ہاشمی میاں صاحب سے یہ جواب سنتے ہیں کہ انہوں نے ان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منکرین کو، جو زندہ نہیں مانتے حضور کو، ان کو آپ نے کیا جواب دیا ہے۔ چلو سب سے پہلے ویڈیو سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، مسجد نبوی میں کے قریب جو قبر ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں، وہ کس کی ہے؟ خود بھی سوچیے، اللہ نے عقل دی ہے، آپ خود سوچیے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو وہ قبر مبارک کس کی ہے؟ صحابہ نے کس کو دفن کیا؟ حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی؟ ابو بکر صدیق کس کے مرنے پر آنسو بہا رہے تھے؟ عمر فاروق کس کے مرنے پر کہہ رہے تھے، جس نے کہا میرا نبی مر گیا میں گردن کاٹ دوں گا؟ بلال کس کے مرنے پر مدینہ چھوڑ کر گئے؟ فاطمہ 6 مہینے تک کس کے مرنے کے بعد زندہ رہی اور کسی نے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی؟ وہ کون تھے جو فاطمہ کو اپنے قریب کر کے کچھ کہا، فاطمہ رونے لگ گئی، پھر قریب کر کے کچھ کہا تو فاطمہ ہنسنے لگ گئی؟ اور حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ روئی کیوں تھی، ہنسی کیوں تھی؟ کہا روئی اس لیے تھی کہ میرے بابا نے کہا تھا اب وفات کا وقت آ گیا ہے، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اور ہنسی اس لیے تھی کہ نبی نے کہا تھا، میرے بابا نے کہا تھا، میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی۔ اللہ سے ڈریے، یہ گمراہ ترین عقیدے قبر پرستوں کے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، آپ فوت نہیں ہوئے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہیں۔ اور کہتے ہیں جی جس نے یہ کہا نبی مر گئے وہ گستاخ ہے۔ سنا یا نہیں سنا؟ کئی لوگوں پر ہمارے ملکوں میں گستاخ رسول کا پرچہ ہوتا ہی اس جرم پہ ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ نبی مر گئے، جو کہے نبی مر گئے وہ گستاخ۔ نعوذ باللہ۔ قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ قرآن اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے رسولوں کی طرح ایک رسول ہے۔ افإن مات، اگر یہ مر جائے، فوت کا لفظ نہیں، انتقال کا لفظ نہیں، وصال کا لفظ نہیں، موت کا لفظ ہے۔ افإن مات، اگر محمد مر جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتائیے قرآن اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہا ہے۔ اسی لیے وہ یار لوگ کہتے ہیں جی قرآن کی یہ آیت تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ اور بے وقوف، جس کا مذہب قرآن کے خلاف ہے، قرآن سچا یا مذہب سچا؟ شیطان کا مذہب قرآن کے خلاف ہے، مسلمان کا مذہب قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر قرآن کی آیتیں تیرے مذہب کے خلاف ہیں، قرآن کو چھوڑے گا یا مذہب کو؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ قرآن کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، نبی کے لیے موت کے لفظ استعمال کر رہا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ مردوں پہ نماز ہی نہیں ہے تو 1,24,000 انبیاء کرام نماز پڑھنے آئے کیوں؟ 1.25 لاکھ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کا نماز کی جماعت میں آ کر نماز پڑھنا دلیل ہے اب بھی زندہ ہے۔ جب نبیوں کی جماعت میں سارے نبی زندہ ہیں تو ان نبیوں کا ایمان بھی زندہ ہے۔ بولو احمد رضا کی بولی میں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سچویشن دیکھو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچویشن دیکھو اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی۔ موسیٰ کلیم اللہ بھی دیکھنا چاہتے تھے، ربی انی ریکویسٹ، پرارتھنا کر رہے ہیں اللہ اپنا جلوہ دکھا دے، اور اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ موسیٰ لن ترانی، نیور کین سی، نیور، نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا اللہ ایک بار منع کرتے تو اللہ کے رسول کو چپ ہو جانا چاہیے؟ اللہ نے کہا لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، مگر موسیٰ کہے جا رہے ہیں دکھا دے اپنا جلوہ، نہیں دیکھ سکتے دکھا دے اپنا جلوہ، تم نہیں دیکھ سکتے دکھا دے اپنا جلوہ، تم نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی نبی کا انداز ہونا؟ ایک بار اللہ نے منع کر دیا تو اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو مان کر چپ رہنا تھا نا، پھر یہ بار بار موسیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ گہرائی میں اترو گے تب کلیم اللہ کا کلام سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم دیکھ نہیں سکتے، مان لیا میں نہیں دیکھ سکتا، پر تم دکھا تو سکتا ہے۔ انکار میرے دیکھنے کا ہے، رب کے دکھانے کا نہیں۔ گہرائی میں اترو گے تو سمجھ میں آئے گا، یہ 40 دن میں نہیں 40 نسلوں میں سمجھ میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بیٹے کے بیٹی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 40ویں نسل میں ہوں، یہاں نسلیں لگ جاتی ہیں تب سمجھ میں آتا ہے، تو وہ دنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طلب کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھو میرا کلیم کتنا بیاکل ہے، میرا کلیم کتنا اتساہت ہے، میرا کلیم کتنا کانفیڈنٹ ہے، میرا کلیم کتنا وشواس پاتر ہے، مانگے جا رہا ہے، بھروسہ ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ جاگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام طلب کر رہے ہیں، اور ادھر جب بات حبیب کی آئی، بات جب محبوب کی آئی تو سب سے پہلے اپنے محبوب کو سلا دیا، اے محبوب سو جاؤ، وہ عادتاً سو گئے۔ پھر جبریل سے کہا جاؤ جگا کے لے آؤ، جبریل امین سے کیا کہا؟ جاؤ جگہ کے لے آؤ۔ یہ اللہ سلایا کیوں؟ کہ تاکہ دنیا جان جائے طلب ادھر سے نہیں، طلب ادھر سے۔ موسیٰ طالب ہیں، مصطفیٰ مطلوب ہیں۔ جب میرا نبی کلیم اللہ کی طرح نہیں تو سورت کے کسی مولوی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں ہے تو مولوی عبداللہ کی طرح کیسے ہوگا؟ نبی سو گئے روٹین میں، سڈنلی اچانک ان ایکسپیکٹڈ جبریل امین آ گئے۔ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے آگے بہت کچھ کہنا ہے۔ حضور کو جگایا، براق پہ بٹھایا، کسی کو نہیں بتایا۔ حضور کو جگایا، براق پہ بٹھایا، کسی کو نہیں بتایا، لگام پکڑی مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی۔ جیسے رسول پاک مسجد اقصی میں پہنچے، نبیوں کی جماعت موجود، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مسجد اقصی میں موجود۔
मस्जिद अक्सा को अंदर जाकर मैंने 3 बार देखा। 500 आदमी अंदर जमात नहीं कर सकते। मेन जो नीचे जाने के बाद है, मुश्किल से 10-12, 1.25 लाख जमात हो गई। 500 के खड़े होने की जगह नहीं, 1.25 लाख। इसका मतलब यह है कि हमारी जगह और है, नबी की जगह और है। हमारा जिस्म और है, नबी का जिस्म और है। मैं दूसरी बात कहना चाहता था, इन नबियों को किसने बताया कि मस्जिद अक्सा चलो? मुस्तफा आ रहे हैं। अचानक जिब्रील आए, अचानक बुराक में बैठे, अचानक मस्जिद अक्सा गए। अंबिया की जमात मौजूद, यहां आप आए हो ऐसे ही थोड़ी आ गए। पोस्टर निकाला गया, व्हाट्सएप पे डाला गया, सोशल मीडिया में डाला गया, मेरा नाम तक बताया गया, सादात का नाम छापा गया। किसकी सदारत है, किसकी निजामत है, किसकी खिताबत है, किसकी नकाबत है, सबको बताया। जगह भी बताया, तारीख भी बताई, समय भी बताया, तब इतने आए। पक्की खबर पे। अच्छा, यहां जलसा होता, ना पोस्टर निकलता, ना व्हाट्सएप पे जाता, ना यूट्यूब में होता, ना माउथ टू माउथ, हाउस टू हाउस प्रचार होता। कितने होते? अकेला मैं होता। तो मजमे को बुलाने के लिए ऐलान चाहिए, प्रचार चाहिए, स्थान फिक्स, टाइम फिक्स, जगह फिक्स, तब आएंगे। मेरा नबी काबे से चला, ना ऐलान, ना इश्तिहार, ना प्रचार, ना प्रसार। सडनली जिब्रील आए, अचानक घोड़ बैठ गए बुराक में, अचानक पहुंच गए। तो इन नबियों को जो अपनी कब्रों में थे, कैसे पता चला अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं? और यही नहीं कि अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं, उन्हें टाइमिंग मालूम, जगह मालूम, समय मालूम, इमामत मालूम, जमात करना मालूम। और हर सब अपनी कब्रों में। अब कब्रें कहां कहां? किसी की कब्र मिस्र में, किसी की इराक में, किसी की यमन में, किसी की हिजाज में। मुख्तलिफ देशों की अलग अलग कब्रों में लेटे हुए नबियों को समय मालूम, वक्त मालूम, नबी का सफर मालूम, जमात मालूम, तारीख मालूम, टाइमिंग मालूम। न व्हाट्सएप, न पोस्टर, न बताने वाला, न कब्रिस्तान में कोई गया, न कब्रिस्तान में कोई बोला। हर नबी, और सिर्फ नबी, सारे मुसलमान नहीं, सिर्फ नबी अपनी कब्रों से निकल के, अपनी कब्रों से निकल करके मस्जिद अक्सा में आते हैं, सरकारी इमामत करते हैं, अंबिया जमात में इक्तिदा करते हैं, पैरवी करते हैं, नमाज मुकम्मल होती है। अब बताओ कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग कब्रों में, या अलग अलग इलाकों में, सब अलग अलग हैं। और उन्हें मालूम नबी चल पड़े मक्के से, उन्हें मालूम बुराक से चल पड़े, उन्हें मालूम मस्जिद अक्सा आएंगे, उन्हें मालूम इमामत करेंगे, उन्हें समय मालूम
अब भी नबियों के गैबदानी से इनकार करोगे? दोस्तों, हाशमी मियाँ साहब का आपने बयान तो सुन लिया होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी कुबूरिहिम, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया कि नबी जो होते हैं अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और उनको रिज़्क़ भी पहुंचा दिया जाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह जो मुर्दा कहता है वो ख़ुद मुर्दा तो होगा, लेकिन हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं, कल भी ज़िंदा थे। तो याद रखिएगा, ऐसे टॉपिक के ऊपर मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार लाजमी कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।